أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ اور آج حدیث کا نمبر ہے 165 اور یہ حدیث جنازے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس موضوع پہ یہ آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کا آغاز ہوگا، اور کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث ہوں گی، اور یہ احادیث میرے اور آپ کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جنازے سے متعلقہ آخری حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 165 کو، 165 کو۔ اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ جو جنازے میں حاضر ہو، جنازے میں شریک ہو، حتیٰ کہ میت کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے تو اسے ایک قرات ملے گا۔ ایک قرات مال ملے گا نہیں، اجر و ثواب کا ایک قرات ملے گا۔ وہ ایک قرات کیا ہے اس کی آگے چل کر وضاحت آئے گی، لیکن یہاں پہ فی الحال یہ بتانا چاہوں گا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث جب امام بخاری حدیث نمبر 47 کے طور پہ اس کو لے کر آئے 47، تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ ایمانا واحتسابا، کہ جو جنازے میں شریک ہو ایمان کی حالت میں، یعنی کہ کافر نہ ہو، مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں۔ اور نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ سے اجر و ثواب لینا، احتساب، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی حاضری لوگوں کے ہاں لگوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ مجھے نماز جنازہ ادا کرنے کا ثواب مل جائے، بلکہ اس لیے کہ میت میں اس کے لیے دعائیں کر سکوں، نماز جنازہ میں اس کے لیے شفاعت کر سکوں۔ تو اس قسم کے مقاصد ہونے چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ثواب بتایا ہے جنازہ پڑھنے کا، تو ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ ثواب تب ملے گا جب جنازہ پڑھنے والا مسلمان ہو، مومن ہو، قرآن و حدیث کی ایک ایک بات پہ ایمان رکھتا ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جنازے کا مقصد اللہ سے اجر و ثواب لینا ہو۔ وَمَن شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، اور جو اس میں حاضر ہو، اس میں شریک ہو، کس میں؟ جنازے میں، حتیٰ تدفن، یہاں تک کہ اسے دفن کر لیا جائے۔ کس کو؟ جنازے کو۔ فلہ قیراتان، تو ایسے شخص کے لیے 2 قرات ہیں، یعنی کہ ایک نماز جنازہ پڑھنے کا قرات، اور ایک تدفین میں حصہ لینے پہ قرات۔ اچھا، دفن کر لیا جائے، یہ اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ آئے ہیں حتیٰ یفرغ منہا، حتیٰ کہ میت کی تدفین سے فارغ ہوا جائے، تب تک آپ ساتھ رہیں، تب تک وہ آدمی ساتھ رہے۔ قیلا، کہا گیا، کس سے کہا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کہنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ کہ ومل قیراتان،
آپ نے بتایا ہے کہ 2 قرات ثواب ملے گا. 2 قرات کیا چیز ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. تو آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 قرات 2 عظیم پہاڑوں کی طرح ہیں، یعنی کہ 2 عظیم پہاڑوں جتنا ثواب ملے گا. یہاں پہ ایک وضاحت پیش کرنا چاہوں گا جو ایک اور روایت میں آئی ہے، بخاری شریف کی روایت نمبر 1324، یعنی کہ 1324، اور مسلم کی حدیث نمبر 945 945. کیا وضاحت آئی ہے وہاں پہ کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ حدیث سن کر، کس سے سن کر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ. ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بعد میں کہیں بیان کی تو جناب عبداللہ بن عمر یہ سن کے کہنے لگے کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سے قراتوں کے معاملے میں کمی کوتاہی کی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ایک اور روایت سے سمجھائے گا. وہاں پہ آیا ہے وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ. عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے، ان کی تدفین میں کئی دفعہ حصہ نہیں لیتے تھے. اور آج ان کو پتا چلا کہ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، پھر تدفین میں حصہ لینے کا بھی ثواب ہے، ایک قرات اس کا ایک قرات اس کا. بلکہ دیگر روایات میں یہ وضاحت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر، کس سے سن کر؟ جناب ابو ہریرہ سے، ایک آدمی کو بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس کہ سیدہ عائشہ سے اس حدیث کے بارے میں معلومات لے کر آؤ. یعنی کہ اتنا زیادہ ثواب بتایا جا رہا ہے نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین پہ، تو سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ سیدہ عائشہ کے پاس وہ آدمی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا تھا. تو پھر عبداللہ بن عمر نے کہا ہائے افسوس، ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے. یعنی کہ کئی بار میں نماز جنازہ میں شریک ہوتا رہا ہوں، تدفین میں شریک نہیں ہوتا رہا، کتنا ثواب مجھ سے چھوٹ گیا، کتنا ثواب مجھ سے رہ گیا. اللہ اکبر. افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کس پہ؟ کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے، مال ضائع ہو گیا ہے؟ نہیں، اجر و ثواب ضائع ہو گیا ہے. ایک مسلمان کی یہ حالت ہونی چاہیے، نیکی کا موقع چھوٹ جائے تو اس کے اوپر افسوس ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو. اور اگر واجب چھوٹ جائے پھر تو معاملہ بہت آگے جائے گا. یہ واجب نہیں ہے، نماز جنازہ کے بعد تدفین میں حصہ لینا واجب نہیں ہے، پھر بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب چھوٹ گیا. اور میں اور میرے جیسے کئی بھائی، ہم کتنی ہی نیکیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان کے مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر افسوس بھی نہیں کرتے بلکہ مطمئن رہتے ہیں. معمولی سی باتوں پہ سنت چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے؟ کیا جی سنت ہی تو ہے. بھئی سنت آپ کو بتائی گئی ہے اس لیے کہ آپ اس کو اختیار کریں، اس لیے نہیں بتائی گئی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کو جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، امام بخاری نے روایت کیا، نمبر کیا ہے 1325، 1325. اور امام بخاری نے اس پہ عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب من انتظر حتی تدفن. باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے انتظار کیا حتیٰ کہ میت کو دفن کر دیا جائے. یعنی کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اسے کیا کچھ ملے گا. پھر امام بخاری نے اس حدیث کو اس سے پہلے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 47 کے طور پہ 47، اور وہاں پہ باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب
اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے میں حصہ لینا، یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یعنی کہ جنازے میں حصہ لینے والے کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ واقعی ایک ایک چیز پہ ایمان رکھتے ہوں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور جب شرک سے آپ اپنے ایمان کو پاک رکھے ہوئے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان شرک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ آخر میں یہ ہے کہ والی مسلم، کہ مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اصغرہما مثل جبل احد، ان دو قراتوں میں سے ایک قرات احد پہاڑ کی طرح ہے، احد پہاڑ جتنا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ قرات جو ہیں یہ طرح طرح کے ہیں، مختلف ہیں، کسی کی مقدار کیا ہے، کسی کی مقدار کیا ہے۔ اور نماز جنازہ میں ایک قرات کا ثواب ملے گا، تدفین میں حصہ لیں گے 2 قرات کا ثواب ملے گا، اور فرمایا چھوٹے سے چھوٹا قرات جو ہوگا وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا قرات احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم کس کے اوپر؟ میت کے اوپر، مر جانے والے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس کی نماز جنازہ میں حصہ لیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے شفاعت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جنازوں میں لوگوں کو لانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے دی ہے، آفر کی ہے ان کو کہ نماز جنازہ میں حصہ لوگے میں تمہیں ایک قرات کے برابر اجر و ثواب دوں گا، احد پہاڑ کے برابر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تدفین میں حصہ لوگے 2 قرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں حصہ لو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا فضل و کرم اس کے اوپر جو جنازے میں حصہ لے گا، یعنی کہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ حکم دے دیتے کہ نماز جنازہ میں حصہ لینا ہے اور اجر و ثواب اس پہ نہ بتایا جاتا، لیکن بتا دیا گیا ہے تاکہ جنازہ میں حصہ لینے والے ذوق و شوق سے حصہ لیں اور انہیں پتہ چلے کہ انہیں اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ میں حصہ لینے کا میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہوا، تو نماز جنازہ ادا کرنے کا مرحلہ تھا، وہ بار بار اپنے غلام سے کہتے باہر دیکھ کر آؤ کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں، پوچھنے لگے 40 کے قریب ہوں گے؟ بتانے والے نے بتایا جی 40 کے قریب تو ہوں گے۔ کہنے لگے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے آپ کا؟ کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوں اور توحید والے ہوں، ایمان والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، تو نماز جنازہ میں میت کے لیے دعائیں کریں، شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد جب موقع ملے قبرستان میں آنا، قبروں کی زیارت کرنا،
اس زیارت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرعی زیارت، شریعت کے مطابق زیارت، اور ایک ہے بدعت والی زیارت۔ شرعی زیارت وہ ہوتی ہے جس کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، قبروں میں، قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ قبرستان میں جا کے یہ پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، کہ ان گھروں میں رہنے والے، قبروں کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ یہ ہے ہمارے حقیقی گھر۔ ان گھروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قبروں کی زیارت کے لیے آنے والا قبر والوں کو تحفہ دے رہا ہے، دعا کا تحفہ۔ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم بھی ادھر ہی آنے والے ہیں، ہماری منزل بھی یہی ہے، ہمارا گھر بھی ادھر ہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے تم میں سے ان پہ جو پہلے آئے اور ان پہ جو بعد میں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور تمہارے لیے بھی، اللہ تمہیں بھی عافیت میں رکھے، ہمیں بھی عافیت میں رکھے۔ تو اس قسم کے الفاظ قبرستان میں کہے جائیں گے، اس قسم کے الفاظ کے ذریعے قبرستان میں مدفون لوگوں کو دعا دی جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے قبرستان کی اس زیارت کا جو بدعتی زیارت ہے، تو وہ کون سی ہوگی؟ اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نبی کی قبر کے پاس آنا، کسی اللہ کے ولی کی قبر کے پاس آنا، اور نیت کیا ہے کہ اس کے پاس آ کر میں نماز پڑھوں گا۔ نماز کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ لیکن قبروں کے پاس آ کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ غلط ہے، چاہے آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اگر قبر والے کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو صاف صاف شرک ہو گیا۔ ایسے ہی اس لیے کسی قبرستان پہ آنا، مزار پہ آنا، کسی نبی کی قبر کے پاس آنا، کسی ولی کی قبر کے پاس آنا کہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کروں گا، یعنی کہ وہ دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی قبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ کسی صحابی کی قبر ہے، کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر ہے، کیونکہ فلاں شہر کے مشہور و معروف بزرگ کی قبر ہے۔ تو اس نیت سے آنا یہ اس مزار کی، اس قبر کی کون سی زیارت ہے؟ بدعتی زیارت ہے، غلط ہے اس نیت سے آنا۔ اور یہ سوچ رکھنا کہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، یا یہ نیت لے کر آنا کہ کسی نبی، ولی، شہید کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کو قبر والے کا وسیلہ دوں گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعتی زیارت ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یا یہ نیت لے کر آنا کہ بابا جی کی قبر کے پاس، پیر صاحب کی قبر کے پاس، کسی نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان سے ہی براہ راست مانگوں گا، بیٹا مانگوں گا، رزق مانگوں گا، شفا مانگوں گا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ اور یہ کون سی بدعت ہے؟ جو کفر و شرک ہے، یہ وہ بدعت ہے جو کفر و شرک ہے۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن اس کے بارے میں دین کا علم لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیارت بدعتی زیارت ہو، آپ کی زیارت کفر و شرک میں داخل کر دینے والی زیارت ہو۔ مزہ تب ہے کہ آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں اور آپ کو اجر و ثواب ملے، اور یہ تب ہوگا جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں قبرستان میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، میں آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں قبرستان میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قبروں کو دیکھ کر مجھے موت یاد آئے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ جب آپ اس لیے جائیں کہ میں والد صاحب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے والد صاحب کے لیے دعا کروں گا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، نہیں 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 نہیں، مقصد آپ کا یہ ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، تو ان کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی، قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کروں گا تو نبی علیہ السلام کی سنت میں عمل ہوگا۔ آپ قبرستان میں جا کے قبر والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں قبر والوں کے لیے دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ لیکن وہ قبر جو شرک اڈا بن چکی ہو، جہاں پہ لوگ آ کر قبر والے سے مانگتے ہوں یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس قبر والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو اللہ زیادہ سنتا ہے، تو وہاں پہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا غلط ہوگا، اس سے بچا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جنازے کی احادیث اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ سے متعلقہ، نماز سے متعلقہ تمام احادیث اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں کتاب الزکاۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں احادیث آئیں گی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی طور پہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے النماء، بڑھنا۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے الطہارہ، پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے چونکہ مال بڑھتا ہے اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا، اور یہیں سے لفظ ہے زکى الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ اور میں نے کہا تھا زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، یہیں سے قرآن کا لفظ ہے قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی کہ گناہوں سے بچ کر رہا، گناہوں سے پاک رہا۔ شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حق واجب فی مال خاص لطائفۃ مخصوصۃ فی وقت خاص، کہ مخصوص مال میں واجب جو حق ہے وہ، مخصوص مال سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ چوپائے، یعنی کہ زکوٰۃ ہر مال میں تو نہیں ہے نا، اس لیے کہا گیا حق واجب فی مال خاص، خاص مال میں۔ مثال کے طور پہ ہیرے، کیا ہیروں پہ زکوٰۃ ہے؟ جی ہیرے جواہرات، ہیروں پہ زکوٰۃ ہے؟ قیمتی پتھروں پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جتنا قیمتی ہیرا پہن لیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، قیمتی ترین پتھر آپ پہن لیں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اس کو کاروبار بنا لیں تو پھر کاروبار کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ آپ نے ہیرے کو پہنا ہوا ہے یا آپ نے قیمتی پتھر کو پہنا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے استعمال کے لیے 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں اور ہر موبائل 3 لاکھ روپے کا ہے، ٹوٹل کتنے روپیہ ہو گیا؟ 9 لاکھ روپیہ۔ کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل میرے استعمال کے لیے۔ ہاں اگر میں موبائلوں کا کاروبار کروں گا تو پھر زکوٰۃ پڑے گی کاروبار کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یہ واجب حق ہے، یعنی کہ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے، لیکن ہر مال میں نہیں بلکہ خاص مال میں۔ چوپائے، زمین کی پیداوار، سونا چاندی اور تجارت کا سامان۔ اچھا، پھر میں نے کیا کہا تھا؟ لطائفۃ مخصوصۃ، کہ خاص مال سے یہ حق نکالا جائے گا، دیا کس کو جائے گا؟ مخصوص لوگوں کو، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کون ہے یہ؟ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ توبہ میں آیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ فقیروں کو ملے گی، مسکینوں کو ملے گی، مسافروں کو ملے گی، اللہ جہاد پہ خرچ کی جائے گی، اور جن کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کے وسائل نہ ہو، قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اور ایسے ہی جو
مسلمان ہونا چاہتے ہوں لیکن ابھی کافر ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ امیر ہوں یا جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کا دل اسلام پہ پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، کسی 9ویں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ پھر کیا کہا گیا تھا؟ فی وقت خاص، کہ یہ زکوٰۃ جو مخصوص اموال میں سے ہے، مخصوص قسم کے لوگوں کو ملے گی، یہ زکوٰۃ واجب ہوگی خاص وقت میں، یعنی کہ جب مال پہ 1 سال گزر جائے، جب مال پہ 1 سال گزر جائے، سوائے کس کے؟ کھیتی باڑی کے، زمینی پیداوار کے۔ زمینی پیداوار پہ زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب وہ پیداوار زمین سے نکلے گی، فصل کاٹی جائے گی، پھل کاٹا جائے گا، اس میں سال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ اسلام میں یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کے پلرز ہیں جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اس چیز کا علم ہمیں قرآن سے ہوتا ہے، احادیث سے ہوتا ہے، اجماع ہے اس بات پہ، علماء کرام کا اتفاق ہے۔ کیا زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر واجب ہے؟ نہیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کافر کو سہولت دے دی گئی ہے؟ نہیں، سہولت نہیں دی گئی، مراد یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گا بھی تو اس کی زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس سے مطالبہ شریعت کا یہ ہے کہ تم اسلام بھی قبول کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھے گا اسے گناہ ملے گا، لیکن نماز پڑھے تو ہوگی نہیں، زکوٰۃ دے تو شرعی لحاظ سے اس کی زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلمان سے کہا جائے کہ وضو کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز معاف ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک واجب نہیں بلکہ 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ وضو کرو، دوسرا واجب یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ ایسے ہی کافر کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ تمہاری زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں یا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، تو یہ سہولت نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے اسلام قبول کرو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہارے اوپر 2 واجب ہیں، پہلا واجب یہ ہے کہ اسلام قبول کرو، دوسرا واجب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اگر تم اسلام قبول کیے بغیر، ایمان لائے بغیر زکوٰۃ دو، کوئی اعتبار نہیں تمہاری زکوٰۃ کا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال جو ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہونے جا رہی ہے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو، شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی اس تک وہ پہنچ رہا ہو۔ مال معمولی مال پہ تھوڑی مقدار میں جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نصاب چاندی میں کیا جی 52.5 تولے، تو اگر اس سے کم چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب پورا نہیں ہوا۔ اس لیے زکوٰۃ واجب ہوگی جب انسان مسلمان ہو اور اس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہو۔ زکوٰۃ مقرر ہونے کے لیے شریعت نے جو مقدار مقرر کی وہاں تک پہنچ رہا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال پہ 1 سال گزر چکا ہو۔ ایک آدمی کو مثال کے طور پہ اچانک کہیں سے مال ملا، کتنا؟ 1 کروڑ روپیہ ملا۔ اب یہ مقدار تو بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، لیکن غریب آدمی تھا، 1 کروڑ روپیہ ملا اور اس نے ملتے ہی اس سے اپنا مکان بنا لیا، اس کے پاس تو مکان ہی نہیں تھا، اپنا گھر بنا لیا، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس مال کے اوپر سال نہیں گزرا، سال گزرنے سے پہلے اس نے اپنا مکان بنا لیا۔ سوائے زمینی پیداوار کے، اس کے بارے میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، زمین سے جو پیداوار آئے گی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال پورا ہوا یا نہیں ہوا، زمینی پیداوار جب آئے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اسلام لوگوں کو درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ترس کھائیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں۔
جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے بارے میں اسلام نے شدید قسم کی وارننگ دی ہے، وعید سنائی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال، یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، وہ خوش نہ ہوتے پھریں کہ ہم زکوٰۃ دینے سے بچ گئے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنا مال بڑھا لیا۔ نہیں، یہ حرکت ان کے لیے باعث خیر نہیں ہے، اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے، بل هو شر لهم، یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ مال ان کے لیے شر کا باعث بنے گا، یہ مال ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جس مال میں کنجوسی کرتے رہے، یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق اور ہار بن جائے گا، اس وقت جان چھڑائیں گے وہ جان نہیں چھوڑے گا، یہ مال ان کے لیے عذاب بنے گا۔ اور اس بارے میں ایک حدیث بھی سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس کو اللہ تعالی مال دے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ غلہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کو جسم دے دیا جائے گا کس چیز کا؟ سانپ کا۔ سانپ بھی کون سا؟ گنجا، جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس سانپ کو اس کی گردن کا طوق بنا دیا جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، ثم یقول، اب طوق بننے کے بعد یہ سانپ کہے گا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، وہ مال ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے رہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کس قدر جرم ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے۔ اب ہم باقاعدہ زکوٰۃ کے موضوع پہ پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور مجموعی طور پہ عمدۃ الاحکام میں اس حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 166 راوی کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس کیا لگتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا کے بیٹے، اور آپ کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، لیکن علم کا شوق تھا، قرآن سیکھنے کا شوق تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ دعا دی تھی کہ اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، بہت بڑے عالم بنے۔ تو یہ ہے عبداللہ ابن عباس، اور آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد بھی آل بیت میں سے ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمعاذ بن جبل، کس سے کہا؟ معاذ بن جبل سے۔ کب کہا؟ حین بعثہ للیمن، جب آپ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، روانہ کیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے جی؟ 10 ہجری کا، ہجرت کے لحاظ سے 10واں سال تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب فوت ہوئے ہیں؟ 11 ہجری میں، ہجرت کے 11ویں سال، یعنی کہ 11، اور یہ واقعہ آپ کے فوت ہونے سے چند ماہ پہلے کا ہے، حج سے پہلے کا ہے۔ تو حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے، اپنا گورنر بنا کر، اپنا نیب بنا کر، اپنا قاصد بنا کر، اپنا سفیر بنا کر، معلم اور ٹیچر بنا کر۔ اچھا، یہاں پہ غور کریں کہ معاذ بن جبل وہاں پہ جائیں گے، لوگوں کو عقیدہ سکھائیں گے،
لوگوں سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کریں گے، اور یہ کیا ہیں، ایک ہیں کہ دو ہیں؟ جس کو آپ بھیج رہے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ ایک۔ جہاں پہ معاذ بن جبل جا رہے ہیں وہاں پہ اکیلے معاذ بن جبل ہی ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث آئے جس کو روایت کرنے والے راوی صرف ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، وہ حجت ہے، وہ شریعت ہے، اس سے عقیدہ بھی لیا جائے گا، اس سے احکام و مسائل بھی سیکھے جائیں گے۔ کئی لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ کیا بات مشہور کر دی ہے؟ خبر واحد، یعنی کہ جس حدیث کو روایت کرنے والا راوی صرف ایک ہو، ایک صحابی ہوں یا ایک تابعی ہوں یا ایک تبع تابعی ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، تو وہ حجت نہیں ہے۔ خبر واحد کے اپوزٹ اور اس کے مقابل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ خبر متواتر، یعنی کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ انسان کو ان کی بتائی ہوئی بات پہ، حدیث پہ شک و شبہ نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کو 70 آدمی روایت کر رہے ہیں، 70 صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے جن تابعین نے وہ حدیث لی ہے وہ بھی 70 ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور ان سے جنہوں نے حدیث لی ہے تبع تابعی وہ بھی 70 ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو جس حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہر طبقے میں، ہر مرحلے میں بہت زیادہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر۔ اور جس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، یا تابعی ایک ہو یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، یعنی کہ کسی میں صحابی 5 ہوں گے تو تابعی 3، کہیں پہ تابعی 5 یا 6 یا 7 ہیں تو تبع تابعی 1 یا 2 یا 3 یا 4، یعنی کہ تعداد تھوڑی ہے، 40 نہیں ہے، 50 نہیں ہے، 60 نہیں ہے، 70 نہیں ہے، تھوڑی تعداد ہے۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ تو خبر واحد کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک راوی ہے، پتہ نہیں اس نے حدیث صحیح طرح یاد کی ہے یا اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہو یا بھول گیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، تو یہ موقف بالکل غلط ہے، فاسد ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کے لیے کسی آدمی کو بھیجتے تھے، کسی گورنر کو بھیجتے تھے، وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اگر ایک آدمی کی بتائی ہوئی بات، اس کی طرف سے آیا ہوا عقیدہ حجت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ ایک ایک جگہ پہ 70 صحابہ کرام کو بھیجتے، 60 کو ایک ساتھ بھیجتے، تم نے مل کے عقیدہ بتانا ہے ان کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا دین بھیجا ہے، دیا ہے تو ایک آدمی کے ذریعے، کیا نام ہے ان کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ اکیلے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے، عقیدہ ہے۔ تو یہ موقف غلط ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے راوی ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، سب قابل اعتماد ہونے چاہیے، قابل اعتراض نہیں ہونے چاہیے، مشکوک قسم کے لوگ نہ ہوں، ایسے نہ ہوں جن کا حافظہ کمزور ہو، ایسے نہ ہوں جو فاسق و فاجر ہوں، ایسے نہ ہوں جو جھوٹے ہوں، اچھے لوگ ہوں، قابل اعتماد ہوں، جن کی رپورٹ اچھی ہو، تو ان کی دی گئی حدیث، ان کی طرف سے آئی ہوئی حدیث انشاءاللہ قابل اعتماد ہے، یعنی کہ جبکہ خصوصاً وہ حدیث جو بخاری مسلم میں آئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل سے جب آپ نے ان کو بھیجا یمن کی طرف، اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، یہ بھی وضاحت مناسب ہوگی یہاں پہ۔ یمن ایک بڑا علاقہ تھا، یمن ایک بڑا ملک تھا، تو کبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا، کبھی آتا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، کبھی کسی اور کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، یعنی کہ بڑا ملک ہے یمن، اس کے کسی ایک علاقے میں آپ نے معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، اور کسی دوسرے علاقے میں ابو موسیٰ اشعری کو، کسی تیسرے علاقے میں کسی اور کو۔
انک ستأتی قوما اہل کتاب، بے شک تم ان قریب آؤ گے ان ایسے لوگوں کے پاس، تم پہنچو گے ایسے لوگوں کے پاس اہل کتاب جو کتاب والے ہیں، یعنی کہ یہ مکہ کے مشرکین کی طرح کے مشرک نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے مجھے اور آپ کو یہ فائدہ ملا اس حدیث سے، حدیث کے ان الفاظ سے، کہ جن کو آپ دعوت و تبلیغ کرنے لگے ہیں، آپ کو ان کے حالات کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے مطابق گفتگو کر سکیں۔ جن کے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی وجہ سے دین تبدیل کر دیں گے، دین وہی رہے گا، لیکن گفتگو کا لیول، گفتگو کی ترتیب، کون سی مثالیں ان کو دینی ہے، کس انداز میں گفتگو کروں تو میری بات کو سمجھیں گے، یہ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کن سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا انک ستأتی قوما اہل کتاب، بے شک تم ان قریب آؤ گے ایسے لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، پس جب تم ان کے پاس آؤ، فَادْعُوهُمْ، پس ان کو بلاؤ، ان کو دعوت دو، إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اس بات کی ان کو دعوت دو کہ وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں، وہ اعتراف کریں، وہ اقرار کریں، کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو الہ کتنے ہیں جی زمین پہ؟ بہت ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے، عبادت کے لحاظ سے یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے بس۔ تو سچا معبود، حقیقی معبود، عبادت کے لائق معبود ایک اللہ ہے۔ ویسے معبود کتنے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں۔ آپ ہندوؤں کی طرف دیکھ لیں، کتنی گائیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، کتنی مورتیاں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ سب الہ ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے کئی مسلمان کئی قبروں کی عبادت کرتے ہیں، ہر قبر کیا ہے؟ الہ ہے، یعنی کہ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے، لیکن وہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک اللہ ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی شہادت دینی ہے توحید کی، اور دوسری شہادت کس کی؟ رسالت کی۔ توحید و رسالت دو طرح کی گواہیاں دینی ہیں، دو طرح کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہ کن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے، جو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، ان کا بھی کلمہ تھا نا لا الہ الا اللہ، لیکن چونکہ ان کی توحید میں کمزوریاں تھیں، وہ تثلیث کے بھی قائل تھے، کبھی کہتے تھے تین معبود ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور کسی نہ کسی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس لیے آغاز کس سے کیا گیا؟ توحید و رسالت سے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ نے آغاز میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ پہلے آپ نے اخلاق کی دعوت دینی ہے، پیار و محبت کی دعوت دینی ہے، اور جب وہ آپ کے قریب ہو جائیں، آپ کے اخلاق کو مان لیں، تو پھر آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، سب سے پہلے دعوت توحید کی دینی ہے، توحید پہلے، باقی چیزیں بعد میں۔ اخلاق کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، لوگوں سے تعاون کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آغاز کس سے ہوگا؟ پھر توحید سے ہوگا، چاہے لوگوں کو توحید کڑوی لگے، چاہے آپ کی مخالفت کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی توحید کو مان لیتا ہے
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو توحید مان لینے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو ایک معبود برحق مانے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانے, تب فائدہ ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, پس اگر وہ اطاعوا لک, آپ کی بات مان لیں, آپ کی اطاعت کریں, بذالک, اس مسئلے میں, اس چیز میں. کس چیز میں؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے میں. آپ کی بات کو تسلیم کر لیں, آپ کی بات کو مان لیں, تو دوسرا سٹیپ کیا اٹھانا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ, تو آپ ان کو بتائیں کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں, فی کل یوم و لیلہ, ایک دن اور ایک رات میں. 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. تو وتر کی نماز کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اس لیے صحیح موقف یہ ہے کہ وتر کی نماز سنت ہے. اس کی تاکید بہت آئی ہے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی وتر کی نماز ترک نہیں کرتے تھے. لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے. فرض اور واجب ایک چیز کے 2 نام ہیں. ہمارے حنفی علماء کرام فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے قرآن میں دیا, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا اور اس کا تذکرہ کسی متواتر حدیث میں آیا, اور حکم بھی بالکل واضح ہو, تو اس کو کیا کہیں گے؟ فرض. اور جس چیز کا حکم قرآن کی بجائے, متواتر حدیث کی بجائے کسی عام حدیث میں آیا, خبر واحد میں آیا, تو وہ چیز واجب اس کو کہا جائے گا, اس کو فرض نہیں کہا جائے گا. تو اس لیے حنفی علماء کرام وتر کی نماز کو واجب قرار دیتے ہیں, جبکہ ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں. عید کی نماز کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ وہ بھی فرض ہے, لیکن وہ 24 گھنٹے کی نماز نہیں ہے, وہ سالانہ نماز ہے. کئی علماء کرام تحیۃ المسجد کو بھی واجب قرار دیتے ہیں کہ مسجد میں جب بھی جائیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں, لیکن وہ 24 گھنٹے کی نماز نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی مسافر ہے, ہاں حالت سفر میں, اس کے 6 مہینوں سے حالت سفر میں ہے, کسی مسجد میں جانے کا موقع نہیں ملا, سمندری سفر کر رہا ہے, تو کیا وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ وہ 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں پڑھے گا, کیونکہ مسجد میں گیا ہی نہیں. تو 24 گھنٹے کی جو نمازیں فرض ہیں وہ 5 ہی ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کر لے, تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے آپ پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کافر کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں. تو صحیح بات کیا ہے کہ نمازیں کافر کے اوپر فرض ہیں, زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہے. لیکن یہ ترتیب اس لیے اختیار کی گئی ہے کیونکہ اگر وہ توحید و رسالت کا اقرار کیے بغیر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں نہیں ہوں گی, پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم آج جہنم میں کیوں ہو, تمہارے کیا جرائم تھے, تمہاری کیا غلطیاں تھیں؟ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وکنا نکذب بیوم الدین, اور ہم وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم اسلام کے بارے میں غلط گفتگو کرنے والوں کے ساتھ مل کے غلط گفتگو کیا کرتے تھے. جو اسلام کے خلاف گفتگو کرے, اسلام کا مذاق اڑائے, اسلام کی تکذیب کرے, مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم آخرت پہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے, ہم کہتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے, جو مر گیا اس کی کہانی ختم. تو یہ ہیں وہ جرائم جو وہ کرتے تھے. پہلا جرم کیا بتایا انہوں نے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ وہ کون ہے؟ کافر. جو آخرت کا منکر ہے وہ ویسے ہی کافر ہے. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کافر کے اوپر بھی نماز فرض ہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں آج اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے, اسلام کی تکذیب کرتے تھے. تیسرا سٹیپ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ, اگر وہ
آپ کی یہ بات بھی تسلیم کر لیں، آپ کی یہ بات بھی مان لیں، اس مسئلے میں بھی آپ کی اطاعت کریں، فاخبرہم، تو آپ ان کو بتائیں، ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ صدقہ فرض کیا ہے. صدقہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. صدقہ کیا کبھی معنی ہوتا ہے زکوٰۃ اور کبھی معنی ہوتا ہے نفلی خیرات وغیرہ. تو یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ زکوٰۃ. کہ اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، تو خود جو لی جائے گی من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے، فتردو، اور تقسیم کی جائے گی، لٹائی جائے گی، علی فقرائہم، ان کے فقیر لوگوں پہ. مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں پہ تقسیم کی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو بچو ان کے عمدہ اموال سے. کرائم کریمت ان کی جمع ہے، عمدہ مال، قیمتی مال، نفیس مال. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ گورنر صاحب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں کسی آدمی سے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ گائیں یا اونٹنیاں. اب زکوٰۃ جو نکلی وہ کیا ہے؟ 10 اونٹنیاں. اب آپ 10 اونٹنیاں کون سی لیں گے؟ اس کی کچھ اونٹنیاں بہت قیمتی ہیں، کچھ درمیانے درجے کی ہیں، کچھ کمزور ہیں، سستی ہیں. تو فرمایا آپ زکوٰۃ لیں، درمیانی اونٹنیاں لیں، درمیانی گائیں لیں، نہ بہت قیمتی اونٹنیاں وصول کریں، نہ بہت ہلکی. تو فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم بچو ان کے عمدہ اموال سے. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بددعا سے بچو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے گورنر سے، کہ آپ کو حکمران بنا کر بھیج رہا ہوں، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، زکوٰۃ لیتے ہوئے بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی. مظلوم کی بددعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، بے شک مظلوم کی بددعا کے مابین اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ان کی یہ بددعا اللہ نے قبول کر لی تو تمہاری پھر خیر نہیں ہے. اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ نمبر 1 امام بخاری نے. نمبر کیا ہے؟ 1395 1395. اچھا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب وجوب الزکاۃ، زکوٰۃ کا واجب ہونا. اچھا، امام بخاری کیا لفظ بول رہے ہیں جی؟ زکوٰۃ کا فرض ہونا یا واجب ہونا؟ واجب ہونا. حالانکہ زکوٰۃ کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن میں. تو پتہ چلا کہ امام بخاری بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پہ وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے. فرض واجب ایک جیسے الفاظ ہیں. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے حدیث نمبر 1458 کے طور پہ 1458. اور وہاں پہ امام بخاری نے کیا عنوان قائم کیا ہے؟ کیا باب قائم کیا ہے؟ باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، کہ زکوٰۃ میں لوگوں سے ان کا عمدہ مال نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ درمیانہ مال لیا جائے گا. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے حدیث نمبر 1496 کے طور پہ 1496. اور اب امام بخاری نے کیا باب قائم کیا ہے؟ کیا عنوان قائم کیا؟ باب اخذ الصدقۃ من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کانوا. باب اس بارے میں ہے کہ زکوٰۃ لی جائے گی من الاغنیاء، مالداروں سے، وترد اور تقسیم کی جائے گی فی الفقراء، کن میں؟ فقیروں میں. کون سے فقیر؟ جن سے زکوٰۃ لی ہے انہی کے فقیر، اسی قبیلے سے، اسی برادری سے تعلق رکھنے والے فقیر، یا کوئی بھی فقیر ہوں. امام بخاری کا موقف یہ حیث کانوا، وہ فقیر جہاں پہ بھی رہتے ہوں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ آپ لے رہے ہیں سعودی عرب کے مالداروں سے، اور زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں کن میں؟ انڈیا کے غریبوں میں، یا پاکستان کے غریبوں میں، یا بنگلہ دیش کے غریبوں میں. کوئی حرج نہیں ہے. یہ کن کا موقف ہے؟ امام بخاری کا. لیکن عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ بہتر ہوگا
کہ جن سے آپ نے زکوٰۃ لی ہے انہی لوگوں کے فقیروں میں زکوٰۃ تقسیم کریں۔ البتہ اگر کبھی کوئی مسلط ہو، کوئی معقول وجہ ہو، تو پھر یہ زکوٰۃ کسی اور جگہ کے غریبوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، اب زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے انڈیا میں جو رشتہ دار ہیں غریب، میں ان کو دوں، تو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار غریب کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے اس غریب سے جو رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو تو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا بھی، صلہ رحمی کا بھی، اور غریب کو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی۔ ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں غریب تلاش کرنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ ایک امیر ملک ہے، غریب ہیں وہاں پہ لیکن تلاش کرنے مشکل ہیں، جبکہ اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو میں خود جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے جلدی کے ساتھ۔ نمبر ایک یہ کہ جب آپ کسی کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجیں تو اس کو بتائیں کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا لیول کیا ہے، ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں کیا عیب پائے جاتے ہیں، تاکہ اسی مطابق وہ ان سے گفتگو کر سکے، ان معلومات کے مطابق۔ نمبر دو، ایسی معلومات دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ جانے والا ان شکوک و شبہات کے بارے میں علم لے لے جو شکوک و شبہات اس قوم میں پائے جاتے ہیں جن کے پاس جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کیسے کی جاتی ہے تاکہ دعوت و تبلیغ میں حکمت ہو۔ چوتھے نمبر پہ پتا چلا کہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے پہلے نمبر پہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، فوکس کریں جو اسلام میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔ پانچویں نمبر پہ پتا چلا کہ اسلام میں سب سے اہمیت توحید کی ہے، توحید و رسالت کی ہے، کیونکہ توحید کے بغیر دیگر عبادات قبول نہیں ہیں۔ چھٹے نمبر پہ پتا چلا کہ توحید کے بعد اسلام میں مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ 5 نمازوں کا، بلکہ صحابہ کرام نمازوں کے تارک کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ ساتویں نمبر پہ ہمیں پتا چلا کہ زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ نماز کے بعد ہے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ کون کون سی؟ توحید و رسالت ایک ہو گئی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، اور باقی 2 چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ کون کون سی؟ روزے اور حج۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اہمیت نہیں ہے یا وہ چیزیں فرض نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتا، کسی کسی کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جب وہ جا رہے ہیں تو وہ موسم شاید ابھی رمضان کا نہیں ہے، تو بہرحال جو زیادہ اہم 3 چیزیں تھیں وہ آپ نے بتا دیں، اور باقی معاذ بن جبل کو معلوم تھیں، یہی امید تھی کہ وہ بتاتے رہیں گے۔ 8ویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ زکوٰۃ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا نام ہے، مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی۔ 10ویں نمبر پہ پتا چلا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو جس کی حکومت ڈیوٹی لگائے کہ تو نے زکوٰۃ لوگوں سے لینی ہے، وہ ظلم کرنے سے بچے، ظلم بلکہ کسی بھی شکل میں کوئی بھی کرنے والا ہو ظلم سے بچے، کیونکہ ظلم کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
نمبر 12، اس سے پتہ چلا کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ 13ویں نمبر پہ وہ مسئلہ جس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ پتہ چلا کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ 14ویں نمبر پہ پتہ چلا کہ اگرچہ قرآن نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کتنے لوگ ہیں؟ 8۔ زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کہاں کہاں پہ خرچ کی جائے گی، یہ 8 چیزیں ہیں، لیکن کسی ایک کو آپ دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ایک ہی تذکرہ آیا کہ ان کا فقیروں کا، حالانکہ زکوٰۃ مسافروں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ مسافر کے پاس مال نہیں ہے، زکوٰۃ جہاد کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ تذکرہ آپ نے ایک چیز کا کیا ہے۔ اور پھر آخری مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ جن سے آپ لیں اسی قوم کے فقیروں میں تقسیم کریں، لیکن کسی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے کسی اور جگہ منتقل کریں زکوٰۃ، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام و مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ بھائی جو پہلے دروس میں نہیں تھے آج تھے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اتوار کے دن یہ درس ہوتا ہے عمدۃ الاحکام کا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں بخاری مسلم کی وہ حدیث ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ اور کل انشاءاللہ درس ہوگا کس کتاب پہ؟ درر بہیہ پہ، احکام و مسائل پہ مشتمل ایک کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ اور ہوگی۔ امید ہے کہ اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہوں تو آپ بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، نوٹس لیں اور لکھیں تو آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کتابیں جو ہیں آپ گروپوں کے ایڈمن سے PDF کی شکل میں منگوا سکتے ہیں، اور پرنٹ نکلوا کے، جلد کرا کے، بینڈنگ کروا کے آپ درس میں بیٹھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ محنتیں، یہ کاوشیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔